جو آئلینڈ فلم کے اوپر بھی آواز بلند کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مؤثر بنایا، طاقت بخشی۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، ہم وہ بات کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے، دین کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، اس میں میں، آپ، مخدوم صاحب اور ہماری پوری ٹیم شامل تھی۔ ہم نے آواز اٹھائی اور ہم اکیلے نہیں تھے، اس میں جماعت اسلامی کے سینٹر صاحب نے آواز اٹھائی اور یہ مقبول جان صاحب نے آواز اٹھائی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جن جن دینی جماعتوں کو اس خطرے کا احساس ہوا انہوں نے بھی اپنی مقدور بھر آواز اٹھائی۔ فلم پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ لیکن اتنی خوشی نہ منائیے، وزیر اعظم صاحب نے بیان بھی دے دیا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس کا جائزہ لے گی کہ اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ کتنا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، ہمارے پروگرامز لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے روک تو دیا گیا، مگر بین الاقوامی طاقتیں اور سیکولر طبقہ اتنا سیخ پا ہو رہا ہے جمہوریت، آزادی اور مساوات کے نام پر جو کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کریں گے اس ہفتے ہونے والی اہم خبروں کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا، مخدوم صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، لوگ جذباتی نہ ہو، سڑکوں پہ نہ نکلے یا کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب بھی کرکٹ شروع ہوتی ہے تو جتنے بڑے سے بڑا حادثہ ہوا ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہوا ہو، وہ ایک دم دب جاتا ہے۔ اب ورلڈ کپ کا دیکھ لیں، ورلڈ کپ کا ہنگامہ ختم ہوا، لوگوں کی بڑی توقعات تھی، پہلے پاکستان جو ہے کھیل کھیل میں، مذاق مذاق میں آگے نکلا اور ایک دم فائنل پہ آ کے تو ہار گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے ہارنے پہ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے فائنل میں پہنچنے پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا عوام کے ہنگامے اوورآل پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کیا ہوا کہ ایک پہلے تو پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے چانسز ہی نہیں تھے، وہاں تک بڑے مذاق مذاق میں پہنچا ہے۔ مجھے تو جس سے آپ کرکٹ کہہ رہے ہیں، میں اسے آج تک کرکٹ کہتا رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ ٹھیک ہیں یا میں ٹھیک ہوں، لیکن میں بچپن میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں تھوڑا بہت، لیکن تھوڑا بہت حد تک۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس میں بہت زیادہ جوا انوالو ہے تو اس کے بعد وہ میری اس میں دیکھنے کی حد سے بھی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اب جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو کرکٹ کا ایکسپرٹ ہی کی بتائے گا، مگر میں اوورآل لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں ان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ دفاتر میں کام نہیں ہو رہا، عدالتیں کیسز کو پینڈنگ کر رہی ہیں کہ وہ سیمی فائنل ہونے والا ہے، فائنل ہونے والا ہے، تو ان دنوں میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ لوگوں نے اپنی شادیاں تک ملتوی کر دی کہ اس دن فائنل ہے یا اس دن سیمی فائنل ہے، تو چونکہ میچ دیکھنا ضروری ہے تو شادی ایک ہفتہ پینڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ شکر ہے کہ ابھی مذہبی طبقے کی طرف سے انٹرسٹ نہیں آیا، ورنہ جمعہ بھی پینڈنگ ہونے لگ جاتا۔ کہ مذہبی طبقے کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، نہیں، اس حد تک نہیں آیا کہ وہ پینڈنگ کرنے لگ جائیں، ان کے حد بس میں نہیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ادروائز قوم نے اس حد میں پہنچ چکی ہے۔ ایسی بدتمیز قسم کی اٹیچمنٹ کسی جگہ پر نہیں دیکھی گئی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بدنام رائٹر میکاولی ہے، اپنی کتاب دا پرنس کی وجہ سے، جہاں وہ حکمرانوں کو، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے، اپنے بس میں رکھنے کے طریقے بتاتا ہے۔ اس میں سے ایک طریقہ وہ یہ کہتا ہے کہ قوم کو کھیل تماشوں میں الجھائے رکھو، روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا، کبھی جشن بہاراں، کبھی جشن خزاں، کبھی کرکٹ، کبھی کبڈی، کبھی فٹ بال، اس طرح کے کھیل تماشوں میں الجھائے رکھو کہ لوگ اپنا بھی کوئی کام نہ کریں اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیں۔ اس کے نتیجے میں وہ تمہاری کارکردگی کو، گورنمنٹ کی کارکردگی کو، بادشاہ کی کارکردگی کو، کنگ کی کارکردگی کو انالائز نہیں کر سکیں گے، تنقید نہیں کر سکیں گے، اطاعت میں جڑے رہیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو شاید اس وقت ہم ایگزیکٹ اسی ایرا میں دوبارہ سے جی رہے ہیں، میکاولی کی ایرا میں، جہاں ہمیں کھیل تماشوں میں الجھا دیا گیا۔ کرکٹ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے ہاکی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے فٹ بال سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بھی کھیلیں ہیں، صحت مند کھیلیں ہیں، آپ کھیلتے ہیں، گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہسپتال ویران ہوتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو 11، 12، 20، 22 بندے اپنی صحت بنا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ پھر آپ کو زبردستی میں میچز دکھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں میچ ہوتا ہے تو پورے کا پورا لاہور بند کر دیا جاتا ہے، پنڈی میں ہوتا ہے پورے کا پورا پنڈی بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے کئی شوز اس وجہ سے ڈیلے کا شکار نہیں ہوئے کہ گیسٹ یا آپ یا میں موقع پر نہیں پہنچ سکے، کہ راستے بند کیے ہوئے تھے؟ ان کھلاڑیوں کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور آپ کے کھلاڑی جب وہاں جاتے ہیں انہیں وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ بھی سارے کا سارا آپ دیکھ لیں۔ اب کرکٹ کھیلیں، اب فٹ بال کھیلیں، اب ورلڈ کپ بھی کھیلیں، اب سارا کچھ کھیلیں، مگر پوری قوم کو اپنے جس سمت میں لگایا ہوا ہے وہ سمت کی ہے، پہلے تو یہ دیکھیں۔ قوم تو خود لگی ہوئی ہے نا؟ نہیں، لگایا گیا ہے۔ اگر دیکھیں آپ کا قومی کھیل ہاکی ڈکلیئر کیا گیا، کیا سرکاری ادارے، سرکاری ٹی وی ہاکی کو اتنی کوریج دیتے ہیں جتنی فٹ بال کو دیتے ہیں، جتنی کرکٹ کو دیتے ہیں؟ اس میں پیسہ کتنا انوالو کیا گیا؟ اسے جان بوجھ کے پروموٹ کس طریقے سے کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ انگلینڈ کا کھیل تھا اور ہم انگلینڈ کے غلام تھے، تو اپنے
آقا کے نقش قدم پر چلنا ان ذہنی غلاموں کے لیے بہت ضروری تھا. اگر ہاکی کو بھی پروموٹ کرے تو وہاں پہ بھی گیملنگ شروع ہو جائے گی. لیکن ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت, تو اس میں 1.5 گھنٹہ ضائع ہوتا ہے, اس میں ٹیسٹ میں 5 دن, ون ڈے میں پورا دن ضائع ہوتا ہے. آپ ٹائم بھی دیکھیں. پھر دیکھیں اسلام جو ہے وہ کھیلوں سے کم منع کرتا ہے. ہاں وہ کھیل تماشے جو آپ کو دنیا میں غافل کر دیتے ہیں, آخرت سے دور کر دیتے ہیں, ان سے منع کرتا ہے. اب مسجد نبی میں بھی تو کھیلیں ہوتی تھی. وہ کون سی کھیلیں تھیں؟ ریسلنگ, شمشیر زنی. کھیلیں تو مسجد نبی میں بھی ہوتی تھی. وہ کھیلیں تھی جو شجاعت, بہادری, دلیری سکھاتی تھی. یہ آپ کو مکاری سکھاتی ہیں. آپ کے کرکٹرز کے اوپر جوا کھیلنے پر بین نہیں لگا ہوا. کہ سلیم ملک صاحب ابھی تک بین کا شکار نہیں ہے. خان صاحب نے اپنی کتاب میں نہیں کہا کہ میں بھی تھوڑا بہت اس میں کھیلتا رہا ہوں. پھر کھیل کرکٹ رہے ہیں, اور پوری پاکستان میں جو بڑے بڑے گیمبلرز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, اور قوم جوے کے اوپر دعائیں مانگ رہی ہے. اس قوم نے آج تک فلسطین کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی. اس قوم نے آج تک کشمیر کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی, شام کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی, بیت المقدس کی آزادی کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی جتنی ان لوگوں نے کرکٹ کے لیے مانگ ڈالی. قوم اپنے ملک کی عزت اور اس کے اوپر بات آ جاتی ہے. معجزات اور اللہ تعالیٰ کی نصرت میدان جہاد میں نازل ہوتی ہے. آپ جو ان معجزات کی توقع رکھتے ہیں نا, اس کے لیے میدان جہاد میں اترنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت مانگتے ہیں تو اس کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے. جیتے گا, ہماری ریپوٹیشن بلڈ ہوگی. ریپوٹیشن بلڈ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بے شمار طریقے ہیں جو وقتاً فوقتاً آزماتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے وہ جوائے لینڈ فلم والا بھی کر کے دیکھ لیا آپ نے. بالکل, ہم اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے. تو بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری قوم کو انہوں نے اس کے پیچھے الجھا کر وہ کیا کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں, بالکل یہ والا معاملہ ہے. مخدوم صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میرے گزشتہ 2 ہفتے سے کان پک گئے تھے سن کے قدرت کا نظام, قدرت کا انظام, پتہ نہیں کیسے کیسے معجزات ہو رہے ہیں, فرشتے نصرت کو اتر رہے ہیں. پاکستان کہاں ہے سیمی فائنل میں, نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے. جی بالکل, اور ایک اس ورلڈ کپ میں فرشتے اتر رہے ہیں, اور ایک 92 میں اترے تھے جس کا ہم انجام ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو بلکہ کئی لوگ تو مجیب, مطلب اب تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا تفصیل سے, لیکن کچھ لوگ عذرہ مزاح یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہم ہار گئے, ورنہ 2050 میں ہمیں بابر اعظم کو وزیر اعظم دیکھنا پڑتا, کہ وہ بھی کہتا میں نے کب جتوایا تھا آپ کو. اور نصرت بھی اسی طرح ہوئی, میدان بھی وہی تھا, انتظام بھی وہی تھا. مگر دیکھو کرکٹ ایک کھیل ہے, ہمیں اس سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں جہاں پہ گیملنگ انوالو ہو جاتی ہے, جہاں پر فحاشی انوالو ہو جاتی ہے, جہاں پہ دیگر معاملات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس سے اختلاف رکھے گا. مگر بطور کھیل کے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کی پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھگوان کے بعد وہ کرکٹ کو اپنا بھگوان مانتے ہیں, تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کے بعد, اسلامی احکامات کے بعد ان کا اولین عشق جو ہے وہ کرکٹ ہے. مگر مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب یہ قوم مسلح بچھا لیتی ہے, میڈیا TRP کے لیے سے کیش کرواتا ہے, اسپیشل بریانیاں بن رہی ہیں, تسبیحوں پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے جو قومی کھلاڑی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معجزے ہوں گے, دعائیں کریں, آپ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں تاکہ اپنی شکست چھپا سکیں. بھئی خود آپ محنت کرو میدان میں, جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا. تو ورلڈ کپ ہار گئے, ٹیم کی جو کارکردگی تھی پہلے بھی کوئی اچھی نہیں تھی, مگر افسوس یہاں پہ ہمیں ورلڈ کپ سے کنسرن نہیں ہے. ہم یہاں پہ بات کریں عوامی رویوں پر. عوامی رویے کبھی فلسطین کے لیے, کبھی کشمیر کے لیے اس طرح نہیں ظاہر ہوتے بھی ہیں تو اپنی املاک کو آگ لگا لیتے ہیں, اپنی ہی شاہراہوں کو بند کر دیتے ہیں. کبھی یہ مسئلہ بچا کے کشمیری مسلمانوں کے لیے نہیں بیٹھے, کبھی انہوں کی تسبیحوں کی دعائیں جو ہیں وہ فلسطین کے لیے نہیں نکلیں. مگر چونکہ مکاولی کی مثال دی اور اسی طرح سے ہمارا نظام پورا چل رہا ہے, تو قوم انہی کھیل تماشوں میں مشغول رہ کے اسے ہی کفر و اسلام کی فتح سے تعبیر کرتے ہیں. اور بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ بہت سارے ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر آپ آواز اٹھاتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر اس کا رسپانس بھی ملتا ہے. افغانستان والا جو ایجوکیشن کا معاملہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا. اب جوائے لینڈ فلم کے اوپر بھی آپ نے جو ہے آواز بلند کی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے مؤثر بنایا, طاقت بخشی, اور اس فلم پر پابندی بھی عائد کر دی گئی. تو اس کے اوپر اب اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مجھے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے, دین کے لیے بہتر ہوتی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں اپنی فہم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. اس میں آپ, مخدوم صاحب اور ہماری پوری ٹیم شامل تھی. ہم نے آواز اٹھائی, اور ہم اکیلے نہیں تھے. اس میں جماعت اسلامی کے سینٹر صاحب نے آواز اٹھائی, اور یہ مقبول جان صاحب نے آواز اٹھائی, اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, مجھے سب کے نام یاد نہیں, انہوں نے آواز اٹھائی. جن دینی جماعتوں کو اس خطرے کا احساس ہوا انہوں نے بھی اپنی مقدور بھر آواز اٹھائی. یہ میرا اور آپ کا اکیلے کا کام نہیں تھا. ہم سب نے اس بہاؤ میں اپنا اپنا حصہ ڈالا, اور وہ ریلا اتنا تند نکلا کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟
یہ ابھی ہم خوش ہو رہے ہیں لیکن اتنی خوشی نہ منائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بیان بھی دے دیا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس کا جائزہ لے گی کہ اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے یا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پابندی اٹھا لی جائے گی. دیکھیں کتنا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلم جو 18 نومبر کو ریلیز کی جانی تھی, ہمارے پروگرامز لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے روک تو دیا گیا, مگر بین الاقوامی طاقتیں اور سیکولر طبقہ اتنا سیخ پا ہو رہا ہے, اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں, اتنے غصے میں ہیں. اب چند بندوں کے نام بتاتا ہوں میں آپ نے کہ یہ جمہوریت, آزادی اور مساوات کے نام پر جو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ایک یہ کیا کہتے ہیں ناچنے گانے والوں کو, ایک میراثی, ایک وہ بھانڈ ہے, ایک اور امریکی نمائندہ جی جو ویسے تو پاکستانی ہے مگر امریکی نمائندہ ہے, ڈاکٹر ندا کرمانی ہے. پیپلز پارٹی کے سیکولر فرنٹ فیس جو ہے فرت اللہ بابر ہیں, ان سب نے اس کی مذمت کی ہے. اسی طرح ایک خاتون ہے, کچھ لوگ بریانی بیچتے ہیں, چاول بیچتے ہیں, کوئی جسمانی خد و خال بیچتے ہیں, ناز و ادا بیچتے ہیں. آپ انہیں پتہ نہیں ایکٹریس وغیرہ کہتے ہیں آپ لوگ شاید, بہرحال تو یہ ناز و ادا بیچنے والے لوگ جو ہیں, جسمانی خد و خال سے کمانے والے لوگ ہیں. ان میں سے خاتون ہے نادیہ جمیل, وہ تو اس حد تک ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہو گئی کہ اس نے کہا کہ کب تک ان منافقین, یعنی ہم, کب تک ان منافقین کی جانب سے پاکستان کا گلا گھونٹا جاتا رہے گا جو مغربی دنیا سے سارے فوائد حاصل کرتے ہیں لیکن دوسروں پر زمانہ جاہلیت کے نظریات تھوپتے ہیں. یعنی وہ آدمی جو اسلام کی بات کرے, دین کی بات کرے, دینی شعار کی بات کرے, اخلاقیات کی بات کرے, وہ زمانہ جاہلیت سے ہے. اور جو جسمانی خد و خال سے اپنی روزی کمائے, جو ناچ گا کر ٹھمکے لگا کر اپنی روزی کمائے, وہ ماڈرن ہے. تو جناب یہ وہ لوگ ہیں. ان کا مزید کہنا یہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں بات کاٹنا چاہ رہا ہوں آپ کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ایک مووی کے اوپر تو ہم نے بین لگوا دیا, لیکن گجر دا کھڑاک, منجی تھلے ڈانگ پھیرنا اور کنڈی نہ کھڑکا جیسی مووی ہیں جو انتہائی وولگر قسم کی مووی ہیں. مووی کوئی بھی ہو, دیکھیں مووی کوئی بھی ہو, وہ آرٹ مووی, دیکھیں نہیں آرٹ مووی ہی کیوں نہ ہو, مووی جو ہے ہم اس کی دیکھ لیں. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ کیا منجی تھلے ڈانگ اور جٹ دا کھڑاک یا وہ مولا جٹ جو آئی ہوئی ہے, ہم نے کبھی بھی کسی کو بھی ایڈوکیٹ نہیں کیا. یا تو ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو ایڈوکیٹ کیا ہو, وہ بھی معاشرے میں ایک جہالت ہی پھیلا رہی ہیں. مگر اس کے پیچھے ایک مکمل ایجنڈا ہے. ان کے پیچھے وہ ایجنڈا نہیں ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایجنڈا ڈی پاپولیشن ہے. ان کے پیچھے ایجنڈا 2030 نہیں ہے جی. وہ آپ کو تماشبین بنانا چاہتے ہیں. آپ کے جو پڑوس ہے انڈیا, ان کے مذہب میں ناچ گانا شامل ہے. اپنے بھگوان کو کپڑوں سمیت اور کپڑوں کے بغیر ناچ کر منوانا ان کے دھرم میں شامل ہے. یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں, انہوں نے وہی کچھ دیکھا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میں اکثر روتا پیٹتا ہوں کہ پنجابی فلم میں جو پنجاب کے نام پر دکھایا جاتا ہے کیا وہ پنجاب ہے؟ پشتو فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے کیا وہی پختون کریکٹر ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اس طرح کے ہر موقع پر ہم نے ان کی بھی مذمت کی ہے اور کم از کم کسی کو کبھی پروموٹ نہیں کیا. ہم نے کبھی کسی کو پروموٹ نہیں کیا. جب ہم اس فلم کی بات کرتے ہیں تو اس فلم کے پیچھے اس وقت وہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جسے ہم ایجنڈا 2030 کہتے ہیں, جسے ہم ڈی پاپولیشن کا ایجنڈا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام اس کے اوپر تو اس وقت یہ اس زد میں اس لیے آئی ہوئی ہے. دوسرا, جن فلموں کی آپ نے نام لی, یہ بنانے والے بھی اس طرح کے ڈفر اور اس طرح کے جاہل ہی تھے جنہوں نے سمجھا کہ میں نے صرف پیسے کمانے ہیں. مگر اس فلم کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے. وہ فلمیں بنائیں گی جسم دکھا کے, ناچ گانا دکھا کے پیسے کمائے جائیں. اس فلم کا مقصد پیسے کمانا بھی نہیں ہے. اس فلم کا مقصد آپ کے معاشرے میں انتشار پیدا کرنا, خاندان کی اکائی کو تباہ کرنا, شادی جیسے مقدس رشتے کو ختم کرنا ہے. اور یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سے چہرے ہیں جو روکنا چاہتے ہیں. اس میں بینیفٹ ہے جی, پیسے, انہیں پیسے ملے, پر اس فلم بنانے کا مقصد کچھ اور ہے نا. دیکھیں آپ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے جی انہیں کا مقصد ہے, فلانے کا کیا مقصد, میرا کیا مقصد ہے, لیکن کیمرہ مین کا کیا مقصد ہے, ایڈیٹر کا کیا مقصد ہے, بس چوکیدار بیٹھا ہے اس کا کیا مقصد ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں, مگر مین آبجیکٹیو ہے ڈیئر ٹو ٹاک. ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں اس کے لیے کام کر رہا ہے نا. تو اس فلم کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ مین آبجیکٹیو ہے انارکی, آپ کی خاندان کی اکائی کو ختم کرنا, شادی کے مقدس بندھن کو توڑنا. اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور باقی سارے کے سارے لوگ اس ایجنڈے میں ساتھ چل رہے ہیں. ابھی میں آپ سے نادیہ جمیل کی بات کر رہا تھا, وہ تو اتنے زیادہ غصے میں آ گئی, ہذیان میں مبتلا ہو گئی کہ اس نے باقاعدہ للکارتے ہوئے کہا کہ وہ کون سے منافق لوگ ہیں, وہ کون منافق لوگ ہیں جو مغرب کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ہم پر زمانہ جاہلیت کے نظریات تھوپنا چاہتے ہیں. ان منافقین کے چہرے کون سے ہیں, ان کے مفاد کون سے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ کون ان کے خلاف ہے, دینی جماعتیں ان کے خلاف ہیں اور ہم سب لوگ ان کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کون آواز بلند کر رہا ہے, ہم آواز بلند کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں, تو میں کہتا ہوں ہم سے بات کریں, آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں, ہمیں بتائیں کہ اس فلم کا مقصد کیا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس فلم کو کیوں روکنا چاہتے ہیں. ہم اس فلم کو آپ کی فیملی کی طرح ٹرانسجینڈر نہیں بنانا چاہتے. ہم اس فلم میں
اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی چاہیے, ہمیں محمد بن قاسم چاہیے, ہمیں طارق بن زیاد چاہیے, ہمیں ابو نصر سیر چاہیے, ہمیں یہ لوگ چاہیے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. آپ نے بیٹھنا ہے, ہمارے پاس آگے بیٹھیں, ہم آپ کو کیمرہ دیتے ہیں, آپ کو مائک دیتے ہیں, ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور جاننا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں آلریڈی معاشرے میں ایگزسٹ تو کر رہی ہے. کوئی بھی مووی بنتی ہے وہ معاشرے کی ریئلٹی بتاتی ہے. آپ اس مووی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو مجیب, یہاں پہ میں آپ کے اس سوال سے ہی میں آپ کے اگینسٹ ہوں. گزشتہ پروگرام کی طرح میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈے ٹو ٹاک ہارڈ ٹاک میں بدل جائے, مگر بات میں آپ کے سوال کے کیوں اگینسٹ ہوں. آپ مثال دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے, گجر دے کھڑا کی, ہمایوں گجر کی, فلانے گجر کی, منجی تھرے ڈانگ پھیر دے, ہوتا ہے سب کچھ. بالکل بن رہی ہیں, ایک عرصے سے بن رہی ہیں, ہماری پیدائش سے پہلے کی بن رہی ہیں. مگر کیا انہیں کان فلم فیسٹیول میں ایوارڈ ملتا ہے؟ کیا وہ آسکر کے لیے نامنیٹ ہوتی ہیں؟ کیا ان کی اسپیشل اسکریننگ کروائی جاتی ہے دنیا بھر میں؟ جسٹ اے منٹ, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ سر. اگر ان کی اسکریننگ نہیں کروائی جاتی, اگر ان پہ ندا کرمانی جیسے جو پیڈ بندے ہیں, اس میں نادیہ جمیل جیسی خواتین جو ہیں وہ اس کی پروموشن نہیں کرتی, تو پھر اس فلم کا کوئی خاص مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ میں فنون لطیفہ کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی فلم کے ریلیز کرنے یا نہ کرنے کے خلاف نہیں ہوں, مگر آپ اس فلم کی کہانی دیکھیے, آپ مولا جٹ کی کہانی دیکھیے. فلمیں کئی ریلیز ہوتی ہیں, ہم نے بھی کسی فلم کے خلاف یہاں بات نہیں کی. وہ اپنا ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم چاہے ان کے خلاف ہوں, مگر ہم نے کسی بھی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے ہم نے کسی بات میں کسی فلم کے خلاف نہیں بولا. تو ہمیں کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم اس فلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے مجیب کہ جس کا ڈائریکٹر ہے سائم صادق, آپ اس کی ہسٹری پڑھیں. وہ کہتے ہیں بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو ہماری قریبی بستی میں خواجہ سرا بہت سارے رہتے تھے, تو میں نے انہیں قریب سے آبزرو کیا, مجھے ان سے بڑی ہمدردی پیدا ہوئی. چلیے ہمدردی پیدا ہونا تو اچھی بات ہے, بڑا ہوا, پڑھ لکھ گیا, تو اس نے فلم بنائی. فلم میں کیا دکھایا؟ ان کے مصائب دکھاتا, ہم تعریف کرتے. خواجہ سراؤں کو جس طرح قتل کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس طرح ناچ گانے میں مجبور کیا جاتا ہے, جس طرح وہ گروؤں کے اندر غلامی کی زندگی گزارتے ہیں, اگر یہ سب دکھاتا تو ہم بھی اس کی تعریف کرتے, ہم بھی اسے دیکھنے جاتے. مگر اس نے دکھایا کیا؟ ایک خواجہ سرا ڈانسر ہے جو کہ ٹرانس ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. ٹرانس وومن ہے اور اس سے ایک مرد سے محبت ہو جاتی ہے, یعنی مرد کو مرد سے محبت دکھائی ہے اس فلم میں اس نے. اور اب یہ کہتا ہے کہ اس کی ریلیز روکنا غیر آئینی ہے. بھئی غیر آئینی کس طرح ہے؟ غیر آئینی قدم تو آپ نے اٹھایا ہے اس فلم کو بنا کر, پھر آپ اس فلم کو دکھانا چاہتے ہو. پھر اب آپ کیونکہ بالی ووڈ کی فلمیں بہت دیکھتے ہو, میں بتاتا چلوں آپ کو, 2008-9 سے پہلے جو انڈیا میں فلمیں ریلیز ہوتی تھی نا, اس میں یہ دکھایا جاتا تھا مجیب کہ اگر ہیرو کا دوست اسے ٹچ کرتا تھا پیار سے یا مذاق میں تو ہیرو دور بھاگتا تھا ایسے ایسے کر کے. مگر ایک پھر فلم آتی ہے دوستانہ, کرن جوہر کی, دھرما پروڈکشنز کی, بہت بڑا نام ہے بالی ووڈ کا. اس کے بعد سے اب ٹرینڈ دیکھ لیں کہ بالی ووڈ میں گے کلچر رہ نہیں گیا, یہ عام بات ہو گئی ہے. یہ ایک جو جھجک تھی وہ دور ہو گئی ہے. اور اس کے بعد کتنے گیس پیدا ہوئے, کس طرح سے پرموٹ ہوا, یہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس بارے میں علم حاصل کریں, پھر اگلی بار کوسچن کیجئے گا آپ. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نئے آرمی چیف کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے, اور شاید یہی وجہ ہے, نزاع بھی بنا ہوا ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں کبھی ایسا نہیں ہوا جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے, اور ہر دفعہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ملک خطرے میں ہے, یہ سب سے بیسٹ ہے. کیا باقی بیسٹ نہیں ہوتے؟ کیا وجہ کہ ہر دفعہ ہی یہ معاملہ بنتا ہے؟ جی دنیا کے اکثر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو دنیا کے اکثر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا پڑوسی, ہمارا ازلی دشمن بھارت, وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر معاملہ, ہر مرتبہ یہی معاملہ وجہ نزاع بنتا ہے. آپ نے پورا صحیح انالیسز کیا اس کا. حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ تو یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آرمی چیف, تاریخ انسانی کا واحد ناقابل شکست سپہ سالار, جس نے 20 مواقع پر جنگ کی قیادت کی اور کبھی اسے شکست نہیں ہوئی, وہ سپہ سالار جسے حالت ایمان میں یا حالت کفر میں کبھی شکست کا مزہ نہیں چکھنا پڑا. وہ سپہ سالار جو 3-3 ہزار کی فوج لے کے 3-3 لاکھ یا اس سے بھی زائد کے مقابلے کے لیے نکلا, اور اپنی 9 تلواریں توڑوانے کے باوجود صحیح سلامت اپنی فوج کو واپس نکال لایا, جسے بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا لقب ملا. میں بات کر رہا ہوں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس جیسا آرمی چیف دنیا نے نہیں دیکھا. عین حالت جنگ میں انہیں خلیفہ بکر سسپینڈ کر دیتا ہے, اور سسپینڈ کرنے کے لیے بھی ایک آزاد کردہ نیگرو غلام کو بھیجا جاتا ہے, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے ہاتھ امامے سے باندھتے ہیں, انہیں سسپینڈ کرتے ہیں حالت جنگ میں. رومیوں کے خلاف جنگ چل رہی ہے, حالت جنگ میں ہیں. تو انہوں نے کسی شاعر کو 10,000 درہم عنایت کیے تھے,
تو خلیفہ کا جاسوسی کا نظام تو بہت زبردست تھا. تو انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھنا کہ تم نے کہ 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں کہ مال غنیمت سے دیے ہیں. اگر وہ کہیں اپنی جیب سے دیے ہیں تو کہنا کہ تم نے اسراف کیا, تمہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے. اگر کہیں مال غنیمت سے دیے ہیں تو کہنا کہ تم نے خیانت کی, تمہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے. یو آر سسپینڈڈ, بات ختم. وہاں پر گئے یہی ہوا. انہوں نے کہا کہ اپنی جیب سے دیے ہیں. انہوں نے کہا, خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ نے اسراف کیا ہے, آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ باقیوں کے لیے مثال ہونا چاہیے تھا, تو یہ اسراف ہے اور آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. دنیا کے سب سے طاقتور عالمی چیف کو عین حالت جنگ میں سسپینڈ کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, خلیفہ کا حکم سار آنکھوں پر, نیا امیر لشکر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. تو وہ کہتے ہیں کہ میری درخواست یہ ہے کہ اسی فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے مجھے لڑنے کی پرمیشن دی جائے, کیونکہ مسلمانوں کو میری ضرورت ہے. کہاں پہ آرمی چیف اور کہاں پہ سب سے نچلے لیول پر آ کر وہ سرو کر رہے ہیں جا کے. ہماری تاریخ تو یہ تھی, ہمارے آرمی چیف اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ محمد بن قاسم یہاں پر ہے, وہاں پہ پیچھے سے بلایا گیا تو سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا, وہاں جا کے جو کچھ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, مگر اس نے اطاعت, سر جھکایا, اس نے یہ کام کیا. ہمارے یہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے. پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا مسلمان آرمی چیف بننے کا امیدوار تھا, ایک جرنیل جس سے پاکستان کو بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں, جنرل افتخار, وہ ایک پراسرار ہوائی حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں. ایک اور امیدوار جنرل اکبر, انہیں پنڈی سازش میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد جنرل ایوب آرمی چیف بنتے ہیں. اس کے بعد پھر مارشل لا لگتا ہے, پھر وہ فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں. دنیا کے بہت فیلڈ مارشل جنہوں نے جنگ بھی کوئی نہیں لڑی اور فیلڈ مارشل بھی بن گئے, مطلب بڑا کمال کا انہوں نے کام کیا. پھر فاطمہ جناح کے خلاف انہوں نے جس طرح کی کمپین چلائی وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. پھر یحییٰ خان کی شکل میں قوم نے ایک اور مارشل لا بھگتا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور شروع ہوتا ہے. انہوں نے بھی تمام چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی کہ بندہ بڑا تابع دار ہوگا. پھر تابع داری کی انتہا دنیا نے بھی دیکھی اور ان کی نسلوں نے بھی بھگتی. نواز شریف صاحب نے بھی ہر مرتبہ ان چیزوں کو آگے پیچھے کیا اور نتیجہ بھگتا. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ایک ہی ہے, اس کا حل ایک ہی ہے کہ سینئر موسٹ کو آرمی چیف لگانا چاہیے, جس طرح عدلیہ میں بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی سوچنا پڑے گا ہمیں, سینئر موسٹ لگانا چاہیے یا موسٹ کیپیبل لگانا چاہیے. سینئر موسٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موسٹ کیپیبل بھی ہو. سینئر موسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دا بریویسٹ آف دا مین آرمی میں آپ ہی ہو. سینئر موسٹ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب سے بہترین اسٹریٹجسٹ بھی آپ ہی ہو. سینئر موسٹ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی سب سے زیادہ ہوں گی. تو یہ جو ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے وزرائے اعظم کے پاس, صدر مملکت کے پاس, مختلف عہدوں میں رہتے ہوئے مختلف طرح کی چوائسیز میں کہ آپ کو اتنے نام بھیجے جائیں گے, آپ اتنے سے ایک سلیکٹ کر لیں, وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ سب سے سینئر موسٹ کی بجائے اس میں کیپیبلٹی دیکھی جائے. مگر جو لوگ سلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیپیبل ہیں کہ اگلا سوال تو ان کی کیپیبلٹی کا بھی ہے کہ جس آدمی کے پاس وہ لسٹ گئی ہے اس کے پاس بھی تو ایک عہدہ ہی ہے نا صرف, اور اس عہدے کی کیپیبلٹی اس کی کیا ہے. آپ کے پاس میٹرک پاس, چپڑاسی لگنے کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. اب اس وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھنے کے لیے میٹرک بھی شرط نہیں ہے اس کے لیے. آپ کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑے کا پرچہ ہو جائے, آپ کو چھوٹی سی سزا ہو جائے ایک رات کی بھی, تو آپ سرکاری ملازمت کے لیے نااہل ہو. جبکہ آپ کے اوپر جتنے زیادہ پرچے ہوں اس میں قتل کے, ڈکیتی کے, سب شامل ہوں, تو اتنے زیادہ آپ بڑے پولیٹیکل الیکٹیبل جنہیں کہا جاتا ہے آپ وہ بن جاتے ہو. تو اس مسئلے کا حل بیسیکلی نہ تو یہ ہے میری رائے میں کہ سب سے سینئر موسٹ کو لگایا جائے, اور نہ ہی یہ ہے کہ نیچے سے اٹھا کے اوپر لگا دیا جائے. جو بندہ سلیکٹ کرنے جا رہا ہے اس کی آنیسٹی, اس کی انٹیگریٹی, اس کی چوائس سب سے بڑا میٹر ہے. ہمیں وہ بندہ کو چوز کر رہا ہے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے وہ اس کیپیبل ہے کہ نہیں. باقی عدیل صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, آرمی کے معاملات انہیں پتہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ میرے کھاتے میں آ جاتی ہیں اور میری زبان پھر لکنت کا شکار ہو جاتی ہے. میں نے تو کھلا میں نے تو کہا ہے, میں نے کوئی اس میں چیز نہیں رکھی, لیکن پھر بھی کچھ چیز, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سینئر موسٹ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سینئر مطلب بڑے بھائی دی گل منی جاؤ, کیوں؟ کیونکہ بڑا بھائی ہے. اور بھائی بزرگی با عقل است نہ بسال است, بزرگی کا تعلق عقل سے ہے, عمر سے نہیں ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا ہمیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں, چند ایک جو ہوتے ہیں, 5-6 امیدوار ہوتے ہیں, وہ تقریباً سارے کیپیبل ہوتے ہیں. جس طرح سے ان کی ٹریننگ لے کے آئے ہوتے ہیں اور سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل تک کا سفر طے کیا ہوتا ہے, تو میرے خیال سارے ہی کیپیبل ہوتے ہیں. سب نے کورس بھی کمانڈ کی ہوتی ہیں, سب نے مختلف کورسز کیے ہوتے ہیں. جو ہے نا جو ڈاکومنٹ ہے آپ کا جس پہ فیصلہ مطلب سامنے آتا ہے, اس ڈاکومنٹ پہ سارے یکساں پیرامیٹرز پہ ہوتے ہیں. جب آپ کسی جگہ پہ جاب, اگر آپ نے جابز کی ہیں آپ نے, اگر
تو جاب میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سی وی ہے نا آپ کی, یہ آپ کو انٹرویو روم تک لے جانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی یہ کوالٹیز ہیں, یہ ایجوکیشن ہے, یہ ایکسپیرینس ہے, یہ اچیومنٹ ہے, یہ انٹرویو روم تک جانے کے لیے. اس کے بعد اگر اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے تو پھر انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ساری جاب میں آپ کو پروموٹ کیا جائے, ڈیموٹ کیا جائے, ٹرمینیٹ کیا جائے, ٹرانسفر کیا جائے, اس میں دوبارہ سی وی چیک نہیں ہوتی. لیکن میرے خیال میں اگر سینئر موسٹ کو جنرل لگا دیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان, جس طرح سے جوڈیشری کا ایک مسئلہ تھا, ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, میری رائے ڈفرنٹ ہے اس بارے میں. تو اس میں مگر میں ایک دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا مجیب, کہ بدقسمتی ہے پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک کی کہ یہاں پر کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر مسئلہ کس نے کریٹ کیا, یا ہمیں جو بیہائنڈ دی سینز بات نظر آتی ہے, عمران خان صاحب نے پرسوں بھی کہا تھا, پرسوں چوتھ بھی کہا تھا کہ میرٹ پر تناتی ہونی چاہیے. بھئی ان سے کوئی پوچھے, انہیں کوئی بتائے کہ ان کی نظر میرٹ کیا ہے, ان کی نظر میرٹ کیا ہے. بھئی 5-6 لیفٹیننٹ جنرل ہیں, چاہے کوئی بھی لگ جائے, وہ سب میرٹ پہ ہی پہنچے ہیں نا. وہ کوئی برائبری دے کے تو وہاں تک نہیں پہنچے, یا کوئی سیاسی پوسٹنگ تو نہیں ہوئی ان کی, یا امپائر کی انگلی سے تو نہیں پہنچے. وہ سب محنت اور لگن کے ساتھ, بالکل وہ تو خود امپائرز ہیں, وہ تو بلکہ تھرڈ امپائر ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا, بٹوین دی لائنز وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میرٹ کا مطلب ہے کہ ان کا پسندیدہ بندے کو آرمی چیف لگا دیا جائے. مگر یہ مسئلہ ونس ان آل حل ہونا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے سر نے بڑی وضاحت سے بیان کیا, ہم نے نواز شریف نے 3 بار آرمی چیف اپوائنٹ کیے, ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا اس ملک نے. تو خدا کا نام لیں, اس ملک کو معاف کر دیں. آرمی چیف ایک 22ویں گریڈ کا عہدہ ہی ہوتا ہے, آتے ہیں باقی ممالک میں سرو کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. مگر یہاں پر موت و حیات کا مسئلہ بنا ہوا ہے, تو اس سے نجات حاصل کریں ہمیشہ کے لیے. مخدوم صاحب, میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور قریب سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ اپنے فیورٹ کو لگانا چھوڑ دیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج کے اوپر کوئی بھی بندہ چھوٹی سی بھی تنقید کر دے تو فوج کی عزت انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے تاریخ بیان کی کہ ایک کے بعد ایک بندہ پراسرار طریقے سے کوئی مر رہا ہے, کوئی کسی حادثے کا شکار ہو رہا ہے, کوئی جیلوں میں جا رہا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور لے رہا ہے, تو یہ آپس میں ان کی پھر کون سا ایسا اکا ہے کہ جو ایک دوسرے کو آگے ہی نہیں آنے دے رہے؟ اگر ان کا سسٹم اتنا ہی مضبوط ہوتا, جی بالکل, اگر ان کا سسٹم اتنا ہی مضبوط ہوتا تو پھر موسٹ سینئر اور ان کا سسٹم بالکل ٹھیک سے چل رہا ہوتا. یہ نہ ہوتا کہ جی اگر فار ایگزامپل ایک بندے کا حق ہے تو 7ویں نمبر والا بندہ جو ہے جمپ کر کے اس کے اوپر آگے آ رہا ہے. دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا آئینی اختیار ہے, پرائم منسٹر کا آئینی سوابدید ہے, اس کو آئین نے حق حاصل دیا ہے کہ وہ آرمی چیف خود اپوائنٹ کرے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کئی بار سینیورٹی کا تعلق عقل و شعور سے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, معاملہ فہمی سے اس طرح سے نہیں ہوتا. تو یہ پرائم منسٹر کو آئینی اختیار دیا, آپ ترمیم کر کے آئین اسے واپس لے لیں. آپ کہہ دیں کہ 6 رکنی شورا طے کرے گی, اس طرح کا نظام بنا لیں, یا موسٹ سینئر بن سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ونس ان آل اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ آخر میں کہنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی, آپ اپنے الفاظ ان کی زبان فیڈ نہ کریں. انہوں نے جنرل افتخار کی مثال دی تھی, مگر وہ کوئی سازش نہیں تھی, پراسرار واقعہ ضرور تھا. وہ آرمی چیف کے مضبوط امیدوار تھے, مگر اس ٹائم جو تھی پاکستان کی جو آرمی تھی اس کا آرمی چیف انگریز تھا. تو اگر سازش تانے بانے ملتے ہوں گے تو اس سے ملتے ہوں گے. پنڈی سازش کیس میں جنرل اکبر نے خود ایک کو پلان کیا تھا جس میں وہ گرفتار ہو گئے تھے. اسی طرح آصف نواز جنجوعہ کی مثال ہے, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. قیاس رہی ہیں تو ہر بات پہ ہوتی ہیں, مگر آپ نے جب بھی بات کرنی ہے مجھے فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے, کیونکہ اس ادارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے, ان حضرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کے پر جلنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, میں نے صرف میں نے ان کی بات کو صرف کوٹ کیا اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں سعودی وزیر اعظم ولی عہد محمد بن سلمان کے حوالے سے کہ انہوں نے دورہ پاکستان جو ہے وہ منسوخ کر دیا, اور اس حوالے سے ہمیں بڑی توقعات تھی. تو اس منسوخی کی جو وجہ ہے وہ کیا وجہ بنی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہی وجہ جس کی وجہ سے 2014 میں چینی صدر نے اپنا دورہ کینسل کیا. شہباز شریف صاحب نے انکار تو نہیں کر دیا تھا کہ میں گاڑی ڈرائیو نہیں کروں گا؟ بہرحال ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے, جو انارکی ہے, جو انتشار ہے, وہ تو ایک بہت بڑی ریاست کے بہت بڑے سربراہ ہیں, عالم اسلام کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں میرے 2 سیشن کینسل ہو گئے ہیں. ایک سیشن میرا 30 نومبر کو تھا اور ایک میرا اس منتھ کے سیکنڈ لاسٹ ویکنڈ میں ہے. بڑا دکھ ہے. نہیں, میں بتا یہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پروگرامز جو ہیں, جو 200-300 لوگ جہاں پر اکٹھے ہونے تھے, جہاں میں نے پروگرام کرنا تھا, مجھے اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا کہ ان 200-300 لوگوں کی نقل و حرکت خطرے میں تھی, ان کی زندگی, ان کی جان, ان کی مال خطرے میں تھی. وہاں پہ فساد ہوتا تو کون اس کا ذمہ دار تھا؟ وہاں پہ خواتین بھی آتی ہیں, اور ان دھرنوں میں جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوا اس کی بھی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی. تو میں نے
ایک چھوٹے سے پیمانے پر بھی دیکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو کینسل کر دیا, ملتوی کر دیا, تو پھر وہ سعودی ولی عہد ہیں, سعودی وزیر اعظم ہیں, اور ان کے ساتھ بے شمار سیکیورٹی رسک آلریڈی موجود ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصہ سے انہوں نے ذرا امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانی شروع کی ہوئی ہیں, کچھ باتوں کو ماننے سے انکار بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے روس کی طرف تھوڑی سی محبت بھری نظر بھی ڈالی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اس صورتحال میں کوئی ایسی صورت جنم لیتی ہے جس میں انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے, تو مجھے بتائیے پاکستان کھڑا ہوگا, پاکستان سعودیہ کے تعلقات کہاں پر کھڑے ہوں گے, پوری کی پوری بین الاقوامی سیاست کا رخ ٹوٹلی چینج ہو سکتا ہے. تو حالانکہ پاکستان کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ دوبارہ سے آپ کے ٹائز مضبوط ہوں گی, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, اکانومی بہتر ہوگی, پاکستان کی فوج وہاں دوبارہ سے سرو کرے گی, ان کا تیل یہاں سے دوبارہ پہلے کی طرح بڑی فراوانی سے آیا کرے گا, تعلقات, لوگ لیبر کے لیے جائیں گے, بے شمار کام تھے. مگر اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا. کوئی بھی بندہ یہاں پر آنا پسند ان حالات میں نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب سوچ رہا ہوں کہ سوال کروں یا نہ کروں, لیکن چونکہ ڈیئر ٹو ٹاک پروگرام ہے اور ہم معاشرے کا جو جائزہ ہے وہ لیتے ہیں, اسلامک پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. گزشتہ دنوں ویسے تو بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, لیکن چونکہ اس بات کا تعلق ہمارے گھریلو مسائل کے ساتھ ہے, تو گزشتہ دنوں ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ایک خاتون کی, جو کہ ایک شادی کے فنکشن میں ڈانس کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ خاتون وہ ویڈیو خود اپلوڈ کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ ڈانس جو ہے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے, اور وہ چیز جو ہے وائرل ہو رہی ہے. تو ایسے معاملات جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور کئی ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو خود اپنی نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنا کے, حالانکہ وہ چھوٹے گھرانوں سے ہیں, بیکورڈ ایریا سے ہیں, جن کو ہم بڑے عزت دار ایریا سمجھتے ہیں, لیکن وہ بھی اپنی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے وائرل کر رہی ہیں. تو ہم بطور معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو ہم نٹوریس اور فیمس میں فرق کو نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں کہ نام کیا بدنام ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا. ہمیں مشہور ہونے میں اور رسوا ہونے میں فرق کا علم نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. الفاظ کا فرق, الفاظ کی شناخت جو ہے یہ انسان کی شناخت بن جاتی ہے. یہ لوگ جسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا, یہ فیمس ہو گیا, در حقیقت کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ رسوا ہو گیا. وہ عورت, وہ لڑکی, جی ہمیں چینج کرنا نا. اب وہ لڑکی جو سرے عام ناچ رہی ہے, یہ ویڈیو جس کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ کہ موبائل کیمرے سے بنی اتفاقیہ ویڈیو نہیں ہے, یہ DSLR کیمرے سے باقاعدہ پلان کر کے بنائی گئی ویڈیو ہے, جس میں اس کے جسمانی خطوط کو, اس کے تمام اعضاء کو صحیح انداز میں لچکتے جھلکتے مٹکاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اور یہ آپ نے بھی ویڈیو دیکھ لی, آپ نے بتایا تھا مجھے, تو مجھے دیکھنی پڑی, گندی نظر سے دیکھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. ایک لڑکی ماڈرنزم کی ماری ہوئی جسے لفظ پارٹی بھی نہیں کہنا آتا, اسے لفظ پارٹی نہیں کہنا آتا, کیا کہتی تھی جی وہ پاڑی یا پاؤڑی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور وہ فیو سیکنڈز کا کلپ لوگوں کی اتنے ڈیکڈز کی محنت, وہ 6 سیکنڈ کا کلپ اور لوگوں کی 6 ڈیکڈ 60 سال کی محنت, انہیں وہ ریکگنیشن نہیں دلوا سکی. اب میں ریکگنیشن کی بات کر رہا ہوں, میں فیمس ہونا بات نہیں کر رہا, ریکگنیشن کہ یہ کون ہے. اچھا بھی سلطانہ ڈاکو کی بھی بات ہے, محمد خان ڈاکو بھی تھا نا, ریکگنیشن تو ہے نا ان کی بھی. وہ ریکگنیشن انہیں 60 سال کی محنت نہیں دلوا سکی جو 6 سیکنڈ کی ایک اوٹ پٹانگ کی ویڈیو نے دلا دی. اس نے بے شمار لڑکیوں کے ذہن میں ایک خواب بسایا کہ اگر 6 سیکنڈ میں ایک بےہودہ نہیں, جسٹ ایک فضول قسم کا فکرہ منہ سے نکلا اور وہ کہاں سے کہاں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی ان کے نزدیک, اسے پیسے ملے, ماڈلز کے طور پر اسے بلایا گیا, اس نے کمائی شروع کر دی. تو میں اگر ساتھ ناچ گانا بھی ایڈ کر دوں, اپنی سریلی آواز بھی ایڈ کر دوں, تو شاید میں بہت دور تک جا سکتی ہوں. اس کے نتیجے میں بے شمار لوگوں نے اس ٹرینڈ پہ جانا شروع کر دیا. ہمارے گھروں میں موجود ہیں. آپ نے کہا ٹرینڈ بن گیا, ٹرینڈ کیسے بنایا؟ کیا اس لڑکی کے ماں باپ بہن بھائی نہیں تھے؟ میری یہ کتاب ہے شاہین کا جہاں, اور اس میں سے ایک پیراگراف, ایک کہانی کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. ویسے تو آپ نے شاید پڑھا بھی ہو. وہ ہیر رانجھا ہمارے ہاں سمبل ہے لو کا, جنگ میں اس کا مزار ہے. لوگ ملاپ کے خواہش مند جوڑے وہاں جاتے ہیں, دھاگے باندھتے ہیں, کپڑے باندھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اور بڑی ایک کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں بارش نہیں ہوتی. اور پتہ, حالانکہ میں گیا تو بارش ہو رہی تھی, میں اسپیشل دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اس وقت بارش ہو رہی تھی, اندر بھی بارش آ رہی تھی. اچھا خیر, تو وہ میں نے اس میں کہانی لکھی ایسے ہی کہ اس مزار پر ایک 70 سال کا بابا سفید داڑھی, ماتھے پہ محراب کے ساتھ رو رو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو وہاں پر ایک شوخ و چنچل لڑکی, ایسی ہی لڑکی ناچنے گانے والی, اس نے دیکھا کہ یہ بابا جی 70 سال کی عمر میں یہاں پر رو رو کر کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ایسا کون سا ان کے دل میں تیر لگا ہے, کون سا پیار ہے کہ اس عمر میں ہیر کے مزار پر آئے ہوئے ہیں. وہ چپکے پیچھے آئی, اس کی دعا سننے لگی کہ وہ دعا کیا مانگ رہا ہے. دعا سن کے وہ لڑکی سکتے میں آ گئی. بابا جی دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ تو ستار العیوب ہے,
یا اللہ کسی کے ماں باپ کو ہیر جیسی اولاد نہ دینا، یا اللہ کسی کے ماں باپ کو ہیر کے ماں باپ کی طرح رسوا نہ کرنا، یا اللہ کسی کے گھر ہیر جیسی بہن نہ دینا۔ میں نے یہ کہانی لکھی، ہاں میں نے یہ کہانی لکھی، اس کے بعد کم و بیش کی 20-25 ہزار لوگوں نے مجھے گالیاں دیں کہ تم نے اماں ہیر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے گستاخی کی اور دعا کرتا ہوں کہ تم سب کے گھر میں ایک ایک ہیر پیدا ہو جائے۔ پھر انہیں ڈبل گالیاں دی مجھے کہ تم ہمارے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہو۔ میں حیران ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں نہ یہ ادھر کا چھوڑتے ہیں۔ اب وہ لڑکی جو ہے اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، اس کے بہن بھائی نہیں ہوں گے، چلو وہ اگر اس گند میں گری گئی، اس کے اساتذہ نہیں ہوں گے، اس کے آگے رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ کیا ہے، جس اسکول کالج میں وہ پڑھتی ہوگی وہاں کی تربیت آپ کو اس سے نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو مشہوری سمجھ لی ہے، یہ چیزیں رسوائی ہیں۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے کہ گھر گھر میں طوائفیں ناچیں گی، ناچنے والے ناچیں گی، اس آلے کے اوپر گھر گھر میں وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں۔ اور ان عورتوں کو جب میں طوائفیں کہتا ہوں یا جب کوئی زیادہ لفظ برا ہم رنڈی کا یوز کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ناشائستہ الفاظ یوز کیے ہیں۔ اگر یہ طوائف ان لڑکیوں کے لیے طوائف یا ناچنے والی کا لفظ استعمال کرنا ناشائستہ ہے تو اس کی شائستگی کو پھر اپنے گھر ہی لے جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ڈاکٹر صاحب نے 6 سیکنڈ کی بات کی، لیکن میں 1 سیکنڈ کے کلپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کیمرہ مین حضرات خاص طور پر خواتین کو فوکس کرتے ہیں، اور ہر ورلڈ کپ میں یا ہر عام میچ میں بھی ایک نہ ایک خاتون لازمی وائرل ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی ایک خاتون وائرل ہوئی، نام نہیں لوں گا اس کا، آپ نے بھی اسے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور اس ٹائم پوری دنیا نے آلموسٹ اسے دیکھ لیا، جس طرح کہ اس کا لباس تھا، جس طرح کیمرہ مین کی بات ان سے کر لیں، میں بھی اور کیا اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کا کوئی رول سیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا آفس اتنا مجیب لبرٹی میں ہے، قذافی کے بالکل اپوزٹ۔ تو میں بچپن سے میچز دیکھ رہا ہوں، 90s میں سے دیکھ رہے ہیں میچز، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمیشہ عام عوام آئی ہوتی تھی، فیملیز آئی ہوتی تھیں، زیادہ نوجوان آئے ہوتے تھے، بنک وغیرہ کر کے اسکول کالجز سے آئے ہوتے تھے نوجوان۔ مگر اب چونکہ جو راستے وغیرہ بند ہوتے ہیں تو مجھے اپنے آفس میں محبوس ہونا پڑتا ہے، قید ہونا پڑتا ہے، تو میں ظاہر ہے پھر دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے موج میلے ہو رہے ہیں۔ تو میں پچھلے کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، خاص کر PSL کے بعد سے، کہ لڑکیوں کی تعداد 2 سے 3 گنا بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس میں۔ تو پہلے میں سمجھا شاید کوئی لڑکیوں کی انٹری فری ہے، کالجز میں لڑکیوں کا داخلہ فری ہے، جو لڑکی جتنی بے پردہ اتنا بڑا اسکالرشپ ہے اس کا، ماؤز میں ان کا داخلہ فری ہے۔ جی تو میں حیران ہوا اس بات پہ ایگزیکٹلی کہ بھائی کیوں آ رہی ہیں یہ۔ اچھا ان کو اگر کرکٹ نالج کی بات کریں، سوری ٹو سے، مگر اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کرکٹ کے رولز کیا ہیں، بنیادی اصولوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو مجھے پھر پتہ چلا کہ ٹک ٹاک کے لیے، انسٹاگرام ریلز کے لیے، فوٹو شوٹ کروانے کے لیے، اور اس امید پر کہ کسی مہربان کیمرہ مین کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی راتوں رات مشہور ہو جائیں، ہمارے میمز بنے، مشہور کہہ لیں، رسوا کہہ لیں، ہمارے میمز بنے۔ میمز رسوا کو نہیں ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں یوٹیوب پہ کنٹینٹ بکے تو جتنی زیادہ ہماری بدنامی ہوگی، جتنا زیادہ ہمارے چہرے اور خد و خال پہ بات ہوگی، اتنا ہی ہمارا نام اور شہرت ہوگی۔ پھر ہم بھی کسی ریمپ پر نظر آئیں گی چلتی ہوئی، پھر ہم بھی کسی ڈرامے میں پاوڑی ہو رہی ہے کی طرح نظر آئیں گی۔ تو یہ بڑا المیہ، یہ معاشرتی المیہ، اور اس میں المیہ در المیہ یہ ہے مجیب کہ اکثر فیملیز انہیں سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ ڈالر کی لت ہے، ڈالر ایک نشہ ہے، ڈالر پہ ایمان بکتے ہیں۔ ڈالر کے بارے میں مشہور ہے کہ پاکستانی اس پر اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، بغیرت پاکستانی، غیرت مند پاکستانی نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی بیچتا ہے، بس ایک ہی نے بیچی، اسی کی بات کریں۔ نہیں اس سے پہلے رمزی یوسف کے معاملے میں بات ہوئی تھی، ایمل قاسمی بھی بیچا گیا، ایمل قاسمی بھی، رمزی یوسف، لیکن وہ ایک سیٹ ہے نا جس بیٹھا بندہ بیچتا ہے، اصل میں وہ ایک ہی سیٹ ہے، ایک سیٹ جس کے اوپر بیٹھا جو بندہ بیٹھتا ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ وہ ایک سیٹ مختص ہے جس پہ بغیرت لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی مائیں بہنیں فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے کہ پیرنٹس ان کے سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر ایک دوسرا المیہ ہے انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ دو انتہائی ہیں، ہمیں ان دو انتہاؤں سے باہر آنا ہوگا۔ اور خاص کر اچھا لڑکی کوئی اگر میں کہتا ہوں گانا بھی گا لے سریلی آواز میں، لتا منگیشکر بن جائے، کوئی دیکھا کہنی بن جائے، میں پھر بھی برداشت کر لوں گا۔ مگر لڑکیوں نے مشہور ہونے کا طریقہ یہ ڈھونڈا ہے، اور میں کوئی مطلب اینٹی فیمنسٹ نہیں ہوں، لڑکیوں نے مشہور ہونے کا طریقہ یہ دیکھا 6 سیکنڈ کے اپنے جسمانی خد و خال دکھائیں گی اور اس کو ایز اے پروڈکٹ بیچیں گی، اسے ایز اے کنٹینٹ بیچیں گی۔ تو میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں، اور یہ المیہ ہے معاشرے کا ہمارے۔ کیمرہ مین کی بات کر رہے تھے تو پاکستان کا ایک صفحے اول کا دینی چینل ہے، چونکہ دینی چینل ہے تو میں احترام میں نام بھی نہیں لوں گا، تو انہوں نے کوئی پروگرام کرنا تھا جس میں انہیں سر آپ فیور دے رہے ہیں، ڈیئر ٹو ٹاک ہے، ہاں دیکھ لیں بس وہ زبان بعض جگہوں پہ نہیں ساتھ دیتی، جس طرح آپ کے کچھ اداروں میں پر جلتے ہیں تو کچھ ایسے دینی ادارے ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے۔ لیکن یہ تو کھلا تضاد ہے، ہم ندا کرمانی کا نام لیں، نادیہ جمیل کا نام لیں اور دینی ادارے کا نام۔ اچھا اس دینی ادارے میں کسی نے انہیں تجویز دی
کہ آپ جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ بتانے کے لیے کوکنگ شو بھی کریں, اس میں بھی آپ کچھ چیزیں دکھائیں اور وہ خواتین کے لیے خاتون کو سامنے رکھیں, وہ بہتر باپردہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ کوئی کوکنگ کا بھی ایک انتظام کیا, اس کے لیے ایک باپردہ خاتون کا بھی بندوبست کیا گیا, باقی چیزیں بھی گئیں. اب کیمرہ مین نے اس کے بعد جب وہ دکھانا ہوتا ہے تو وہ خاتون جب ایسے پلکیں جھپکے ایسے کرتی, یہ دکھاتا تھا وہ سارا. اس کا فوکس جو ہے اس کے ناخنوں کے اوپر ہوتا تھا, اس کا فوکس پردے پر نہیں, اس کا فوکس جو بالوں میں اس کے کرل پڑے ہوئے تھے, کس طریقے سے وہ بڑے اچھے پارلر سے نقاب تو لگا ہوا تھا, مگر جہاں سے وہ تیار ہو کے آئی تھی وہ باقی چیزیں بتا رہا تھا. تو کیمرہ مین نے ٹوٹل وہی دکھایا. پھر ان صاحب نے جن سے میری بات ہو رہی تھی بڑے درد بھرے انداز میں بتایا کہ یہ میں نے اصل میں تجویز دی تھی, اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. تو کیمرہ مین تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے, کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے پیرامیٹر تو ہر ادارہ اپنے طے کرتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو پی ایس ایل میں جو کیمرہ مین ہے اس کے پیرامیٹر کچھ اور ہے. دینی ادارے میں جو بیٹھا ہوگا آدمی, اس کیمرہ مین کا بھی پیرامیٹر اور ہونا چاہیے. ہمارے پروگرام والوں کا پیرامیٹر کچھ اور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آج تک عورت کو بطور پروڈکٹ یوز نہیں کیا. بعض اوقات وائس اوور کی بھی ضرورت پڑی, تو اگر کوئی انتہائی ایمرجنسی میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اسے لیا گیا خاتون کی آواز کو, ورنہ ہم نے مرد کی آواز پر ہی گزارا کیا. تو یہ اداروں کی اپنی ڈیمانڈ, ان کی اپنی اقدار, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, وہ فیصلہ کرتی ہیں. میں اور آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. مخدوم عدیل عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ خاص طور پر. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کی. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.